میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ورڈز ڈی جی آئی ایس پی آر کے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کہاں پہ بیٹھا ہے، تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے، وہ پرامن ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ ایف آئی آرز ہیں، یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں، یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، انہیں اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا۔ یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے، لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ، جو گھروں کی چادروں چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا۔ میں 3 باتیں کروں گا۔ نمبر 1، جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے، اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا، اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں، یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا، حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے، لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی، عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے، یعنی یہ جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے۔ جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا، جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا، جس سے آٹا گھی دالیں سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا، ایک غلط فہمی ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا، اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے، انہوں نے تو صرف ہمارے صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کا خیال یہ کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نا ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا۔ آپ سارے صحافی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے، لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسفل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے، اور کیا چاہ رہے تھے، اور آپ امن والے لوگوں کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کرے تو بہت افسوسناک ہے۔ ہم ملک میں امن کے لیے جدوجہد کریں گے، یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے، اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے۔ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے،
جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، میں تمام لیگل فیٹرنیٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، تاجر سے اور جتنی مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں گے. میں ایک سیکنڈ کر دوں جی، پھر آپ کر لیں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ ساری گفتگو تمام لیڈران کر چکے ہیں، میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا DGISPR صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے. یہ ورڈز DGISPR کے میں کوٹ کر رہا ہوں. جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کہاں پہ بیٹھا ہے، تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے، وہ پرامن ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ FIRs ہیں، یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں، یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. انہیں اور پنجاب کے IG کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے، لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ، جو گھروں کی چادروں اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی. ایک سویلائزڈ کلچرڈ مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا، آئینی ہے، قانونی ہے اور دنیا کے اندر رائج ہے. دیکھیں، اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، قانون کے مطابق ہے. کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے. ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بحران حتیٰ دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے. معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے. معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی و بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر اس کی تباہی و بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے ہے. لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تو ہمارا فیوچر ہو، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا. مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے چاہتے، جنگیں لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھلے گی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ. اور جمعہ جو آنے والا ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، جو بھی جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں. عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی امید ہے، اور پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے. وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے اس وقت. پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. 90% سے زیادہ عوام. وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے، پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں. لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو، اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن، نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. ملک کے اندر ناانصافی کے لیے، مزدوروں کے حق کے لیے، بے روزگاروں کے حق کے لیے، مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے، وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے. عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے.
हम उसके हुकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को वहाँ ले जाना चाहते हैं, जब वापस ना सके हम इनको वहाँ नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात सुन लें एक मिनट, आखिरी बात सुन लें प्लीज़, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुमे के हवाले से भी सबसे कहता हूँ कि निकलें बाहर, GB से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल को मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे, और इस हारे हुए लश्कर को जो आवाम से लड़ना चाहता है, इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, दुनिया में बावकार होगा, तरक्की करेगा, पेशरफ्त करेगा, और हमारी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब का क्या मौक़िफ़ था, क्या शोहरत दी जा रही है उन अरकान को जिनको आपने कहा कि हिरासत करने का मामला आपने उनके सामने रखा, किस किस्म का हिरासत किया जा रहा है? देखो, स्पीकर साहब के सामने हमने जो मामला रखा था वो पार्लियामेंट लॉजेस का रखा था कि जहाँ तक पार्लियामेंट लॉजेस का ताल्लुक है, इसमें गैर ज़रूरी लोग भी आते हैं, इसमें दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं जो अपने हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ रहते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं। उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।